اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں جانے لگتے ہیں. اور جب خوشی پہنچتی ہے، خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت، مال، وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو منوعہ تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں. یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو اللہ ہے نا، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں، دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھ لو نا، آپے سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس، اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالی نے الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں. جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے. ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں ہم. میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا. ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ، کئی بائکیں نکل گئیں کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا. آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے ہیں بھائی، میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات. کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں، پتھر لڑکتا آ رہا ہوتا ہے. 20 لوگ نکل گئے، آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے. کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا. یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا، اتنی بائکیں گزر جائیں گی، یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں، صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے، گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے
یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا, ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلّہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی. اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں اب گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا, وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, وہ یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے, بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر, آئیں گے کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کن اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا وہ. زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم. اور کمال کی بات ہے, جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شک یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے,
سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ پسے پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یار دیکھو یہ سیکولر, یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ نہ نہ, آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا, تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے, یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہا یہ, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا, یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں. اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا, کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا ہی ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل. تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی, آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے, ثابت کر دو, تو وہ کالعدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو جب چاہے